السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں پیمانے عشق پارٹ 2۔ وہ ارد گرد دیکھتا اس کمرے کی طرف بڑھا۔ اب واضح کسی کے چلانے کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ کون ہے؟ اسے ڈور کے پاس آتے ہوئے سر سی آواز نے پوچھا۔ پیمان جو اپنے بھائیوں کی آواز سننے کے لیے بے چین تھی، کسی انجانی آواز پر چونک کر چپ ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ کوئی چور تو نہیں؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ دیکھیے آپ جو بھی ہے، چور ہے جو بھی ہے، مجھے اس کمرے سے نکال دے پلیز۔ میں بند ہو گئی ہوں کمرے میں۔ اگر آپ مجھے نکال دیں گے تو میں آپ کو 2000 دے دوں گی، اور میرے پاس اس وقت یہی ہے۔ اس نے جلدی سے چلا کر کہا اور پیسوں کا لالچ دیا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ خزان نے آئی برو اچکا کر دروازے کو دیکھا، پھر سرد سی مسکان سے سر جھٹکتا ہوا پستول پاکٹ سے نکالا اور ایک ہی منٹ میں لاک توڑ چکا تھا۔ اندر اندھیرا ہو گیا تھا کہ پیمان کے موبائل کی چارجر بھی ختم ہو گئی تھی۔ شکریہ آپ کا، اس نے چکراتے ہوئے سر سے بلیک پینٹ بلیک شرٹ میں ملبوس اس انسان کا شکریہ ادا کیا جو دروازہ کھولتا پلٹ چکا تھا۔ سنیے، آپ کون ہیں؟ اس نے اس کے پیچھے آتے ہوئے آہستہ سے پوچھا۔ جواباً وہ چلتا رہا، بولا کچھ نہیں تھا۔ دیکھیے آپ اگر چوری کی نیت سے آئے ہیں تو یہاں آپ کو چیئر بینچ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ سر پیسے نہیں رکھتے یہاں پر، اس نے اس کے پیچھے آتے ہوئے جلدی سے کہا۔ وہ ڈر بھی رہی تھی اس کے ہاتھ میں پستول کو دیکھ کر۔ تو کہاں رکھتے ہیں؟ اس نے ایسے ہی پوچھا۔ وہ بینک میں رکھتے ہیں، اس نے چادر کو ٹھیک سے اوڑھتے ہوئے جلدی سے جواب دیا۔ کون سے بینک میں؟ مین گیٹ سے باہر آتے ہوئے اس نے پھر سے پوچھا۔ پیمان نے گھور کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، بھلا وہ مجھے تھوڑی بتائیں گے، اس نے زرد چہرے سے اسے جواب دیا۔ میرے پیچھے کیوں آ رہی ہیں؟ میں تو دیوار پھلانگنے لگا ہوں، آپ کیا کریں گی؟ اس نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے پوچھا۔ وہ گھبرائی تھی، اندھیرے میں اس کے دھندلے دھندلے نقوش نظر آ رہے تھے اسے۔ میں آپ کو 2000 دے دوں گی، پلیز میری یہاں سے نکلنے میں مدد کریں، میرے گھر والے پریشان ہو گئے ہوں گے، پلیز ہیلپ می۔ ہا ہا ہا، اوہ گاڈ، مطلب کہ آپ مجھے 2000 دیں گی؟ ساکت فضا میں اس کا خوبصورت کہا پیمان کو شرمندہ کر گیا تھا۔ میں آپ کو بعد میں اور دے دوں گی، آئی پرومس، میں وعدہ کرتی ہوں، اور کسی کو بتاؤں گی بھی نہیں، پیمان نے آہستہ سے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے، وہ مسکراتے لہجے میں کہتا ہوا پھولوں سے ڈھکی دیوار کی طرف بڑھا۔ وہ ایک ہی چھلانگ میں دیوار کے اوپر تھا۔ میں کیسے چڑھوں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاتھ دے اپنا، خزان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ پیمان نے اینٹوں پر کھڑے ہوتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ خزان نے جھک کر اسے اپنی طرف کھینچا، اسے کندھوں سے پکڑ کر وہ اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اسے پیمان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ یہ چہرہ کیسے بھول سکتی تھی وہ بھلا؟ پھول کی زرد روشنی میں اس کے سفید چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ کود چکا تھا۔ میم، کودنے کی زحمت کریں گی آپ؟ اسے خود کو ٹکٹکی باندھے دیکھ کر اس نے طنز سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ پیمان ہچکچاتے ہوئے اس کی بڑھی ہوئی باہوں میں کود گئی۔ وہ جھٹ سے اس کی باہوں سے نکلی۔ میرے پیسے؟ اس نے ہتھیلی اس کی طرف بڑھائی۔ پیمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن آپ تو اتنے رچ ہیں، پھر یونی میں چوری کرنے کیوں آئے آپ؟ پیمان نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ خزان نے ہونٹ بھینچ کر اس کے چہرے کو اب غور سے دیکھا۔ وہ پہچان چکا تھا اسے، اس لیے پلٹ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پیمان نے حیرت سے یونی کے پچھلے روڈ کو دیکھا جو زیادہ تر سنسان ہی رہتا تھا۔ پیمان نے ہونٹ بھینچ کر بھاگتے ہوئے اونچے لمبے درختوں کو دیکھا۔ ایکسکیوز می، وہ کہتی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں گے؟ یہاں سے مجھے کوئی ٹیکسی نہیں ملے گی، اور آج کل حالات کتنے خراب ہیں، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھیں مس، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، پہلے ہی بہت وقت برباد کر چکا ہوں میں اپنا، وہ ناک چڑھا کر کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور جھٹ سے گاڑی وہاں سے نکال لے گیا۔ پیمان نے ساکت نظروں سے دور جاتی ہوئی اس بلیک کار کو دیکھا۔ مسلسل بہتے آنسو اس کی بے بسی کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ آنسو صاف کرتی مین روڈ کی طرف بڑھ گئی۔ ہائے گرل، آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، بائک والے نے اچانک سے بائک اس کے سامنے لاتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے اسے اکیلا چلتا دیکھ رہا تھا، جب کوئی نہیں دکھا تو وہ اس کے پاس آ گیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو، سمجھے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے کہتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔
اف اتنا غصہ، میں تو تمہاری مدد کر رہا ہوں، اس نے بائک سے اترتے ہوئے کمینگی سے کہا۔ پیمان نے پریشانی سے ارد گرد دیکھا، آتی جاتی گاڑیاں، لوگ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ شٹ اپ کمینے انسان، اپنے کام سے کام رکھو ورنہ آنکھیں نکال کر ہاتھ میں دے دوں گی، پیمان بھرپور غصے سے کہتی تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ وہ اس پر اپنا ڈر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کمینگی سے مسکراتا اس کی پھرتی سے کلائی پکڑ چکا تھا جب پیمان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، الٹے ہاتھ کا کھینچ کر تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے اسے لہو رنگ آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ تجھے تو میں ابھی مزہ چکاتا ہوں، اس نے کہتے ہی اس کے سر سے چادر کھینچ کر ہوا میں پھینکی تھی۔ پیمان ساکت ہوئی تھی۔ وہ خود کو چادر سے ڈھکنے والی لڑکی تھی۔ ہوا میں اڑتی ہوئی چادر کوئی اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ پیمان نے دھندلائی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ایک ہاتھ میں چادر پکڑتا تیز قدموں سے اس لڑکے کی طرف آیا جو ابھی بھی وہیں تن کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے غصے سے کھینچ کر اس کا سر اس کی ہی بائک پر دے مارا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس کا خون فوارے کی طرح سر سے نکلا تھا۔ پیمان نے جھٹ سے اس کے بڑے ہاتھ سے چادر پکڑی۔ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتا پھر اس کی طرف بڑھا۔ اب کی دفعہ ہونٹ بھینچے اس نے بنا کچھ بولے اس کے پیٹ پر اپنا بھاری بوٹ مارا۔ وہ لڑکا کراہتا ہوا نیچے لیٹا تھا۔ پلیز چھوڑ دے اسے، وہ جو پھر سے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا، اس کے بھرائے ہوئے لہجے پر وہ اپنی جگہ پر رک گیا۔ زمین پر کراہتے ہوئے لڑکے کو قہر بھری نظروں سے دیکھتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پیمان نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا، وہیں کھڑی تھی۔ دیکھتی ہوئی وہ وہیں کھڑی تھی۔ اس نے زور سے گاڑی کا ہارن بجایا۔ وہ چونک گئی۔ وہ سامنے کی طرف دیکھتا جیسے اس کے انتظار میں تھا۔ پیمان آنسو انگلیوں سے صاف کرتی چادر کو پیشانی پر کھینچتی وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ خزان نے گاڑی کا دروازہ بنا کچھ کہے کھول دیا۔ وہ دوسرے سائیڈ پر بیٹھتی دور سڑک پر کراہتے ہوئے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ پھر اس کی نظر اپنے سے کچھ انچ دور بیٹھے شخص پر پڑی جو نظریں جھکائے موبائل پر تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کی انگلی تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ پیمان کی نظروں نے اس کے چہرے کا طواف کیا جہاں سرد سے تاثرات رقم تھے۔ کھڑی مغرور ناک، گلابی ہونٹ بھیجے وہ کوئی انتہا سے زیادہ خوبصورت تھا۔ خزان نے آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا جس سے وہ جھٹ سے دھیان دوسری طرف موڑ گئی۔ اف کیا سوچتا ہوگا، میں تو ہوں ہی پاگل، وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ ایڈریس بتائے، مصروف سے انداز میں اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ پیمان چونکی۔ مجھے سپر مارکیٹ کی دوسری سائڈ پر اتار دے، اس نے سر جھکائے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا ڈرائیور کو اشارہ کر گیا تھا۔ سب گھر والے کیا سوچیں گے، اف میں کیا کہوں گی، کیا وہ میری بات کا یقین کر لیں گے؟ پیمان سخت پریشان تھی گھر والوں کے ریئیکٹ کو لے کر۔ میم آپ کی منزل آ گئی ہے، ڈرائیور نے اسے مخاطب کیا۔ خزان نے بھی اسے دیکھا جو چپ سی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر آئی۔ اپنا بیگ کندھے پر رکھتی وہ اسے شکریہ کہنے ہی والی تھی جب گاڑی ڈرائیور جھٹ سے وہاں سے نکالنے گیا۔ پیمان نے سر جھٹکا، وہ ٹھٹک کر وہیں رکی تھی۔ سامنے ہی سفیر مٹھیاں بھیجے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اوہ اب سمجھا، استانی جی کو کیوں مجھ میں دلچسپی نہیں تھی، سفیر پھنکارا۔ منہ سنبھال کر بات کرو، میرا تمہارا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جس میں تمہیں صفائیاں دوں۔ سوچتے رہو جو مرضی ہے سوچو، میری بلا سے۔ غصے سے ناک کے نتنے پھلا کر کہتی وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ تمہیں تو اپنے رشتے میں باندھ کر رہوں گا پیمان جی، سفیر دانت پیس کر خود سے بڑبڑایا تھا۔ وہ ڈرتی جیسے ہی گھر آئی سارا گھر خالی ملا تھا اسے۔ وہ حیرانی سے چوکیدار کے پاس آئی۔ بابا یہ گھر والے کہاں ہیں، اس نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ عدیلہ بی بی کے میکے میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، وہاں ہی گئے ہیں سب دوپہر سے، بابا نے اپنی جھگی سے کھڑے ہوتے ہوئے تفصیل سے اسے جواب دیا۔ اوہ کون فوت ہوا ہے، پیمان نے پریشانی سے پوچھا۔ جی ان کی بھابھی کی ڈیتھ ہوئی ہے، بابا ان کے گھر کا خاص ملازم تھا اس لیے سب باتوں سے آگاہ تھا۔ اچھا، وہ کہتی ہوئی پلٹ گئی۔ تبھی میں کہوں بھائی وغیرہ مجھے ڈھونڈنے کیوں نہیں آئے، وہ دل میں سوچتی کچن میں آئی کہ بھوک سے اس کی جان جا رہی تھی۔ دوسری طرف تم تو مجھے بھول ہی گئے، رات کو میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا تھا۔ وہ مرر کے آگے کھڑا ٹائی پہن رہا تھا، سفید ہاف سلیو شرٹ پہنے، نیچے تنگ
بلیک پینٹ پہنے وہ اپنی سحر زدہ پرسنالٹی سے کسی کو بھی اپنے سحر میں قید کر سکتا تھا۔ جب علیشا نے اس کے روم میں آ کر شکایت کی تھی اس سے، سوری ڈیئر، ایک امپورٹنٹ ڈنر میں میرا جانا ضروری تھا، سو اس لیے تمہیں ٹائم نہیں دے سکا، اس نے بالوں کو جیل سے بٹھاتے ہوئے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ اف، انتہائی کوئی ٹھنڈے جذبات والے انسان ہو، پتہ نہیں کب تم میرے لیے دیوانگی دکھاؤ گے، علیشا نے منہ بناتے ہوئے کہہ کر اس کی شرٹ کے بٹنز کو چھوا۔ علیشا، سوری ڈیئر، میں لیٹ ہو رہا ہوں، ایک کمپنی شروع کی ہے، وہاں جانا ضروری ہے، سو رات کو تمہیں ڈنر کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر بھی لے کر چلوں گا، گڈ بائے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی شرٹ سے ہٹاتا کہتا ہوا کوٹ پہنتا باہر نکل گیا۔ اف، یہ انسان تو پیسے بنانے والی مشین لگتا ہے مجھے، کبھی جو مجھے پیار سے چھوا ہو اس سڑیل نے، وہ غصے سے کہتی ہوئی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹا، آج اپنی خالہ کے گھر سے ہوتے جانا، وہ بہت مس کر رہی تھی تمہیں، اکیلی ہوتی ہے، چلے جایا کرو کبھی کبھی، اسے اچھا محسوس ہوتا ہے، آئلہ نے اس کے آگے بلیک ٹی رکھتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا۔ مما، ٹائم نہیں مل پا رہا آج کل، پہلے آفس، پھر یونی، پھر میٹنگز، اور اب فیکٹری جو اسٹارٹ کی ہے وہاں کا چکر بھی لگانا پڑتا ہے، اس لیے ٹائم بالکل بھی نہیں مل رہا، لیکن ویکینڈ میں جاؤں گا۔ ہاف بوائل ایگ کھاتا وہ جلدی جلدی بولتا، انہیں بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، کہاں ہے اسے ٹائم، صبح کا گیا وہ رات گئے واپس آتا تھا۔ میرے بچے، مت کیا کرو اتنا کام، آخر ہمیں کس چیز کی کمی ہے جو تم اس کام میں اپنی صحت تک کو فراموش کر گئے ہو۔ مما، ڈونٹ وری، آپ کا بیٹا صحت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، وہ بلیک ٹی پیتا انہیں مطمئن کر گیا تھا۔ مما، اگر آپ نے اپنے لاڈلے بیٹے کو کھانا دے دیا ہے تو پلیز مجھے بھی دے دیں، مریم نے ڈائننگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے غصے سے کہا۔ خوزان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، جواباً اس نے منہ بنا کر آگے پڑا جوس کا جگ پکڑ لیا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا چیئر سے اٹھتا، سب کو خدا حافظ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ آئلہ نے افسوس سے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو خوزان سے جیلسی میں اسے بہت کچھ سنا دیتی تھی جبکہ وہ چپ ہی رہتا تھا، کہنے کو تو وہ بھی بہت کچھ کہہ سکتا تھا لیکن وہ ایسے فضول کاموں میں کم ہی پڑتا تھا۔ تمیز سے بات کیا کرو، بڑا بھائی ہے وہ تمہارا، آئلہ نے غصے سے اسے باور کروایا۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے وہ ناشتہ کرتی کندھے اچکا کر کہتی، انہیں غصہ دلا گئی تھی۔ یشی، آؤ تمہیں یونی چھوڑ دوں، سلمان نے اپنی بائیک اسٹارٹ کرتے ہوئے اسے پکارا جو وین کے انتظار میں تھی۔ آپ کا بہت شکریہ سلمان بھائی، لیکن میری وین آنے والی ہے، سو آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے زحمت کی کیا بات ہے، چھوڑ دوں گا، اب اتنا تو احسان میں تم پر کر ہی سکتا ہوں، سلمان نے بائیک اس کے پاس لاتے ہوئے کہا۔ آپ کے اتنے سے بھی احسان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے ابو نے مجھے وین لگوا کر دی ہے جو مجھے آرام سے یونی چھوڑ اور لے آتی ہے، سو پلیز جائے، اگر مامی نے دیکھ لیا تو خواہ باتیں بنانا شروع کر دیں گی، وہ منہ بنا کر کہتی سامنے سے آتی وین کی طرف بڑھ گئی۔ سلمان نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا کہ اس لڑکی میں اکڑ سی آ گئی تھی جو سلمان کو پسند نہیں آئی تھی۔ رات کو بس داود بھائی اور خاور بھائی ہی واپس آئے تھے، وہ دونوں صبح ہوتے ہی ناشتہ کر کے زمینوں پر چلے گئے تھے۔ وہ ناشتہ کر رہی تھی جب ڈور کی بیل بجی۔ اس وقت کون ہوگا، وہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ آپ، وہ سامنے کھڑی شخصیت کو حیرت سے دیکھتی ان کے گلے لگی تھی۔ بھائی آپ، وہ ان کے کندھے سے سر ٹکاتی بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ کیا ہوا بچے، کیسی ہو تم، روئی کیوں ہو؟ ہاں، وہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے پریشان تھی۔ کچھ نہیں، بس آپ کو بہت مس کر رہی تھی، اس نے آنکھوں سے نمی صاف کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، دنیا کا مقابلہ رو کر نہیں بلکہ ڈٹ کر کرتے ہیں، وہ سمجھ جاتے تھے اسے، آخر انہوں نے اسے پالا تھا، وہ جرمنی میں ہوتے تھے اپنی فیملی سمیت، جبکہ پیمان نے بھی بھابھی کے رویے کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ ٹائم تو بتا دیتے، میں ڈرائیور کو بھیج دیتی آپ کو ریسیو کرنے، اس نے شبیر بھائی کو پانی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں بچے، مجھے سفر میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور خاور اور دوار کو بلاؤ یار، انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی میں انہیں فون کرتی ہوں، آپ روم میں چلے ریسٹ کریں، تب تک میں ناشتہ لاتی ہوں، انہیں زبردستی اٹھاتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف بڑھی، وہ بھی مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیے۔ پشمینہ چیئر پر بیٹھی خوزان کا لیکچر
तेज़ी से नोटबुक पर लिखती जा रही थी जब चौंकी क्योंकि दूसरी साइड पर बैठा वो उसे गुस्से से घूर रहा था। पश्मीना ने हैरत से उसे देखा कि ये क्यों उसे घूर रहा है। पश्मीना ने उसे इग्नोर करके दोबारा ध्यान खुजान की तरफ मोड़ा। उसने अब मुक्का बनाकर उसे मारने का इशारा किया था, जिस पर वो हैरत ज़दा हुई। सर, ये लड़का कब से मुझे घूर रहा था, लेकिन अब ये बाकायदा मुक्का बनाकर मुझे मारने का इशारा कर रहा है। वो एकदम चेयर से खड़ी होती खुजान से उसकी शिकायत कर गई थी, जबकि उसे तो ख्वाब व ख्याल में भी गुमान नहीं था कि वो पूरी क्लास के सामने उसकी शिकायत खुजान से कर देगी। खुजान मार कर रखता उसकी तरफ पलटा जो मसनूई मासूम सा मुंह बनाए बैठा था। खड़े हो जाओ अपनी जगह से, उसने आईब्रो उचकाकर गुस्से से उसे ऑर्डर दिया। वो मासूमियत से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सर, मैं किसी को तंग नहीं करता। इस लड़की की मेरे से कोई दुश्मनी है। भला मैं लड़का होकर किसी लड़की को क्यों मुक्का दिखाऊंगा, इंतहाई मसनूई मासूमियत से कहा गया। पश्मीना ने हैरत से उस झूठे को देखा। सर, ये झूठ बोल रहा है, कसम से उसने मुझे मारने का इशारा किया। पश्मीना ने रूहान से लहजे में कहा। बाहर निकल जाओ मेरी क्लास से। खुजान के संजीदा ऑर्डर पर वो मुंह बनाता अपनी जगह से आगे हुआ। सर, क्या सबूत है इस बात का कि मैंने इन्हें घूरा और मुक्का बनाकर उसे मारने का उसे दिखाया था? ये दुश्मनी भी तो हो सकती है, महज ने संजीदगी से कहा। खुजान समेत सब क्लास ने उसे हैरत से देखा। सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, पश्मीना ने जल्दी से जवाब दिया। तो मैं भी कोई झूठ नहीं बोलता मिस पश्मीना। आप मुझसे बदला ले रही है जो मैंने आपसे पहले दिन प्रैंक किया था, उसने हाथ नचाते हुए मासूमियत से कहा। पूरी क्लास बहुत तवज्जो से दोनों को देख रही थी। इस वाक़े को देखकर तो लग रहा था कि वो इंतहाई मासूम और सच के अलावा शायद ही कुछ बोलता हो, लेकिन खुजान उसका भाई था, उसकी सब हरकतों से वाकिफ था वो। खुजान ने मारकर डाइस पर फेंकी। महीज़ ज़हीर मीर, आप ज़रा क्लासरूम से बाहर जाएंगे, उसने संजीदगी से उसे मुखातिब किया। वो मुंह बनाकर पश्मीना को घूरता पैर पटक कर बाहर चला गया। अब सब क्लास की तवज्जो का मरकज़ ईशी थी। सर, मैं बैठ जाऊं, उसने उससे पूछा जो मोबाइल पर आए मैसेज का जवाब दे रहा था। मिस पश्मीना, आप मुझसे कौन सा पूछकर खड़ी हुई थी? सो जैसे खड़ी हुई थी वैसे ही बैठ जाए, उसने दोबारा मारकर पकड़ते हुए संजीदगी से बिना उसे देखे कहा। जल से जमे बालों के साथ वो अपनी खड़ी नाक से सबा को अपने दिल के बहुत करीब महसूस हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। मिस, आपने अगर क्लास पर तवज्जो नहीं देनी तो बाहर जा सकती हैं आप, उसने बिना उसे देखे अपनी बात कही थी। सबा समेत उसकी दोस्त भी चौंक सी गई थी। सबा ने जल्दी से बुक खोली। वो सर झटकता क्लास की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो काया इंसान सब पर मखसूस नज़र रखता था। ऐसे ही तो नहीं उसने बिजनेस में अपना नाम बनाया था। पैमान ने इश्तियाक से रेड ड्रेस को देखा। वो अपनी कुछ शॉपिंग करने आई थी जो उसे शब्बीर भाई ने पैसे दिए थे। वो अपने कपड़े लेने आई थी। यूनी में पुराने कपड़े तो पहनकर जाया नहीं जाता था। वैसे तो वो अपनी सैलरी खुद पर ही खर्च करती थी, कोई उससे पैसों का मुतालबा नहीं करता था क्योंकि वो अच्छे खासे खाते पीते लोग थे। रेड सूट पर सिल्वर मोतियों का काम किया गया था। सिंपल था, लेकिन यूनी में फंक्शन होता रहता था हर महीने, इसलिए वो सूट उसे बहुत अच्छा लगा था। सूट पर प्राइस टैग देखकर वो चौंक गई कि सूट पर 10,000 रुपये लगे हुए थे। सूट पूरे 10,000 का था। वो मुंह बसोरती आगे बढ़ी ही थी जब उसकी किसी से जोर से टक्कर हुई। सॉरी, वो लड़की सॉरी बोलती हुई आगे बढ़ गई। पैमान ने कंधे उचकाते हुए पहले विंडो शॉपिंग की। हाथ में कोकीन पकड़ते वो अपने लिए 4 बेहतरीन सूट, 2 सैंडल्स, हेयर बैंड्स वगैरह लेती काउंटर की तरफ बढ़ गई। उसे हेयर बैंड्स का बहुत शौक़ था। वो रात को अपने बालों की मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनें बनाती थी। सुबह होते ही सादी सी पोनी कर लेती। काउंटर पर सारे शॉपर्स रखती। बेफिक्री से वो इर्द गिर्द देखती रही। आपका बिल, काउंटर वाले आदमी ने उसे पर्ची पकड़ाते हुए कहा। बिल को पकड़कर उसने बैग टेबल पर रखा। बैग की खुली जिप देखकर वो चौंक सी गई कि उसने खुद घर पर पैसे रखकर बैग की जिप बंद की थी। वो सर झटकती बैग से पैसे निकालने के लिए हाथ मारने लगी, लेकिन पैसे होते तो मिलते ना। एक्सक्यूज़ मी, वो उस लड़के से कहती बैग नीचे रखकर बैठ गई।
बैग को उसने अच्छे से छान डाला था, लेकिन पैसे कहीं से बरामद नहीं हुए, हत्ता कि मोबाइल तक गायब था। पैमान ने बहता पसीना कांपते हुए हाथों से साफ किया। आंखों में हल्की सी नमी भी चमकने लगी थी। मेरे पैसे चोरी हो गए, दिल में सोचती वो उठी। अपनी तरफ मशकूक नज़रों से देखते काउंटर वाले लड़के से वो शर्मिंदा सी हुई। मैम जल्दी करें, हमें और लोगों को भी अटेंड करना होता है, उसने तंजिया लबो लहजे से कहा। देखिए, मेरे पैसे किसी ने बैग से निकाल लिए हैं, मैं घर से लेकर ही निकली थी, उसने शर्मिंदगी से कहा। मैम, हम हर रोज़ ऐसी सिचुएशंस सुनते रहते हैं, ऐसी स्टोरीज़ को हैंडल करते हैं। ये चूना आप किसी और को लगाइएगा, पैसे निकाले शराफत से, वरना मुझे आप पर मजबूरन चोरी का इल्ज़ाम लगाना होगा। वो साकित सी रह गई, खुद पर लोगों की तमस्सफराना नज़रें महसूस की। व्हाट द हेल इज़ दिस? मुझे कल को सारा डेटा चाहिए उसका, समझे? अली से मदद लो। ब्रांडेड कपड़े सिलेक्ट करता वो फ़ोन में से किसी पर फनकार रहा था। अब मुझे काम मुकम्मल करके कॉल करना, कहते ही ब्लूटूथ कान से निकालता वो मुख्तलिफ़ शर्ट्स अपने लिए चूज़ करने लगा। आज उससे थोड़ा सा टाइम मिला था तो उसने अपने लिए शॉपिंग का प्लान बनाया था। सारे कपड़ों के शॉपिंग बैग्स गार्ड्स को पकड़ाता वो सीढ़ियाँ उतरने लगा। क्या ज़माना आ गया है, देखो शक्ल से कितनी मासूम लगती है, एक औरत ने अफसोस से उसे देखते हुए तंज किया। अपनी तरफ मुतमस्सफराना नज़रें महसूस करके पलटी ही थी जब सामने उसे देखा। उसने उसे जब जब देखा था वो उसे कान से फ़ोन लगाया ही मिला था। वो उसे जानती नहीं थी, लेकिन उसे इतने लोगों में देखकर पता नहीं क्यों उसे ढारस सी मिली थी। हुज़ान काउंटर पर ही आ रहा था। उसने बिल बनाने का इशारा किया। बात सुने, उस आवाज़ पर वो सर उठाता उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उसने सवालिया नज़रों से सफ़ेद चादर ओढ़े अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। अब इनसे क्या कहना है तुम्हें? पैसे होते नहीं शॉपिंग करने निकल पड़ते हैं घर से बाहर, निकालो ये सिगार्ड्स, मैनेजर ने गुस्से से कहा। उसकी आंखें इतनी जिल्लत पर छलक पड़ी थी। हुज़ान ने तीखी नज़रों से मैनेजर को देखा। बात करने की तमीज़ सीखो जाहिल इंसान, उसकी सर्द आवाज़ पर मैनेजर हड़बड़ाया। सर आप ऐसी लड़कियों को नहीं जानते सर, आए रोज़ ऐसे हादसे होते ही रहते हैं हमारे मॉल्स पर। ये लड़की चोरी की नीयत से यहाँ आई थी, शॉपिंग कर ली, पैसे देते वक्त कहती है पैसे चोरी हो गए हैं। मैनेजर ने जल्दी से उसे सारी बात बताई कि वो उसके गुस्से से आगाह थे। पैमान सर झुकाकर हिचकी से रो रही थी। शट अप इडियट, तुम लोगों ने इसे चीज़ें नहीं देनी तो ना दे, लेकिन किसी की इंसल्ट तो ना करे, इसका आपको कोई हक नहीं बनता, अंडरस्टैंड? सर्द आवाज़ में कहता वो सबको चौंका गया। उनका बिल भी पे कर दो, गार्ड से कहता वो पलटा ही था। पैमान ने चौंक कर उसे पलटते देखा। वो तेज़ कदमों से बाहर की तरफ बढ़ने लगा। सुने, मुझे चीज़ें नहीं चाहिए। पैमान की आवाज़ पर वो रुका लेकिन पलटा नहीं। वो उसे रुकते देखकर जल्दी से उसके सामने पहुंची। हुज़ान ने संजीदगी से उसे देखा। उसने संजीदगी से उसे देखते हुए वो उंगलियां मरोड़ने लगी। वो मुझे नहीं चाहिए, उसने उसकी सवालिया नज़रों के जवाब में कहा। ये सब आप वहाँ कहती तो इंसल्ट नहीं करते वो लोग आपकी, कह देती आप मुझे नहीं चाहिए ये सब। हुज़ान ने संजीदगी से फ़ोन बंद करते हुए उससे कहा। वो मैं नर्वस सी हो गई थी, मैंने पहले ऐसी सिचुएशन का सामना कभी नहीं किया, उसने होठ काटते हुए इर्द गिर्द देखते हुए कहा। ओके, वो कहता हुआ आगे बढ़ गया। पैमान ने हैरत से उसकी पुश्त देखी, फिर आसपास देखती वापस से उसके पीछे भागी। हुज़ान रुका, वो भी रुकी। हुज़ान 1 मिनट रुककर फिर से बाहर की तरफ बढ़ने लगा। वो भी उसके पीछे फिर से दौड़ने लगी। आपको मुझसे कोई काम था? उसने एकदम उसकी तरफ पलटते हुए पूछा। नहीं तो, पैमान ने बालों की लटकान के पीछे करते हुए कहा। वो संजीदगी से गहरी सांस लेता ब्लैक ग्लासेस लगाता फिर से पलट गया। क्या आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं? उसने जल्दी से कहा। फिर से वो रुका। फिर वॉलेट निकालता बिना गिने पैसे उसकी तरफ बढ़ाए। पैमान ने गुस्से से उसे देखा। मुझे पैसे नहीं चाहिए और ना ही मैं कोई भिखारन हूँ, आप मुझे ड्रॉप कर दें, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, मैं घर पैदल नहीं जा सकती, उसने मुंह बसोरते हुए रिक्वेस्ट नहीं बल्कि तहक्कुम से कहा, जो हुज़ान अहद मीर को चौंका गई थी।
دیکھیں مس، میرے پاس وقت کی شدید قلت ہے، آپ یہ پیسے لے لیں اور گاڑی کروا کر گھر چلی جائے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا پیمان کو غصہ دلا گیا۔ آپ کیسے انسان ہیں؟ میری ہیلپ کر دیں گے تو کیا چلا جائے گا آپ کا؟ ویسے بھی آپ کا حق ہے میری مدد کرنا۔ وہ جلدی میں پتہ نہیں کیا کہہ گئی تھی، اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ گلاسز اتارتا حیرت سے اسے دیکھنے لگا، پھر بنا کچھ کہے تیزی سے پلٹا۔ پیمان بھی تیزی سے اس کے پیچھے بڑھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، اسے اس کے ہونے سے ڈھارس سی ملی تھی، جیسے اس کے ہوتے ہوئے اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ مرد کی نظر سے آگاہ تھی، اس نے ایک بار بھی اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، جس سے پیمان کو اطمینان تھا کہ وہ باقی مردوں جیسا نہیں ہے۔ گارڈ نے اسے دیکھتے ہی ڈور کھول دیا تھا۔ وہ کوٹ کے بٹن کھولتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور اس نے بنا کچھ کہے اسے دیکھ کر گاڑی کا ڈور کھول دیا تھا۔ پیمان جھجکتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے کلون کی مہک پوری گاڑی میں پھیلی ہوئی تھی۔ اف، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ پیمان کو اس کے کلون کی مہک بہت اچھی لگ رہی تھی، جس پر وہ جھنجھلا گئی۔ پھر اسے دیکھا جو گود میں لیپ ٹاپ رکھے تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کٹاؤ گلابی ہونٹ بھیجے وہ خود پر اس کی نظریں صاف محسوس کر سکتا تھا۔ سگنل پر گاڑی رکی تھی۔ کسی نے گلاسز اتار کر حیرت سے خزان کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی کو گھور کر۔ پشمینہ کینٹین میں بیٹھی سموسے اور کولڈ ڈرنکس سے بھرپور انصاف کر رہی تھی جب اس کے آگے پڑی سموسے کی پلیٹ اور کولڈ ڈرنکس اچک لیا گیا تھا۔ اس نے حیرت سے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں وہ ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ اپنی طرح کے ہی لوفر دوست تھے۔ یشی کی نظر میں یہ کیا بدتمیزی ہے؟ واپس کرو میری چیزیں ورنہ… اس نے اٹھتے ہوئے غصے سے اسے دھمکی دی۔ ہاں، اور اگر نہ دی تو مس پشمینہ تمہاری شکایت سر خزان سے لگا دے گی۔ اس کے دوست نے اس کی بات کو شرارت سے کمپلیٹ کیا۔ یار میں معصوم تو ڈر گیا، مہریز میر نے ڈرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے کہا۔ منہ بند رکھو ورنہ مکہ مار کر بند کرا دوں گی، سمجھے تم؟ پشمینہ اسداللہ کو ہلکا مت لینا بچو، اس نے بھی غصے سے بھرپور جواب دیا۔ مہریز نے اسے گھورا جو ڈرتی نہیں ڈراتی تھی۔ اوہ، مار کر تو دکھا ذرا، بڑی آئی مکہ مارنے والی، مہریز نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے غرا کر کہا۔ یشی نے دانت پیسے۔ میرا سموسہ واپس کر دو ورنہ تمہارا قتل مجھ پر واجب ہوگا، یشمینا نے سموسہ چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ میں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی مس موٹی، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ موٹی؟ وہ صدمے سے بڑبڑائی۔ موٹی کہا تم نے مجھے؟ یشی نے صدمے سے پوچھا۔ ہاں، موٹی کہوں گا، 1000 بار کہوں گا۔ یشمینا نے ساری کیچپ اٹھا کر اس کے منہ پر اور سر پر گرا دی۔ اس کے چلتے ہونٹ صدمے سے ساکت ہو گئے۔ اس کے دوست بھی بھوچکا اسے دیکھنے لگے اور تو اور پوری کینٹین چھت پھاڑ قہقہوں سے گونج اٹھی تھی۔ مہریز نے سامنے کھڑی بلا کو دیکھا۔ بل دے دینا کیچپ اور سموسوں کا مسٹر مہریز میر، مسکرا کر کہتی بیگ اٹھا کر وہ چلتی بنی۔ مہریز کے دوستوں نے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا جو صدمے سے ہلنے سے قاصر تھا۔ وہ تو بہت تیز تھی جبکہ وہ اسے معصوم سمجھا تھا۔ پیمان آج ڈنر پر خصوصی تیاری کرنا۔ آنسا بیگم نے اسے سبزی کاٹتے دیکھ کر ایک نیا آرڈر دیا۔ خیریت بھابھی، کیا کوئی مہمان آ رہا ہے؟ پیمان نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ ہاں، سفیر کی امی اور بہن آ رہی ہے تمہاری رنگ کا ناپ لینے، بھابھی بے تاثر لہجے میں کہتی ہوئی چلی گئی، جبکہ اس کے سبزی کاٹتے ہاتھ ساکت ہو گئے تھے۔ وہ پلٹی تھی لیکن بھابھی جا چکی تھی۔ پیمان نے ہونٹ بھینچے۔ شبیر بھائی بھی چلے گئے تھے کہ پیچھے بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو انہیں ایمرجنسی میں جانا پڑا۔ رف سے بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے گرے گرم سوٹ بلیک گرم چادر کندھوں پر رکھے وہ سخت پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا میری پیاری پھپھو کو؟ منان نے اس کے بالوں کی لٹیں کھینچتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ، خاور بھائی کو تم سے کچھ کام تھا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے اسے وہاں سے ہٹانا چاہا، ورنہ وہ جس بات کے پیچھے پڑ جاتا تھا پھر اس بات کو جان کر ہی رہتا تھا۔ میری پھپھو، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو پلیز شیئر می۔ منان نے سیریس ہوتے ہوئے پوچھا۔ کیا
کوئی بات نہیں منان، بس بھائی چلے گئے ہیں تو تھوڑی پریشان ہوں۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت سے کہا۔ میں جانتا ہوں پھپھو، بات کوئی اور ہے، آپ کا جب دل کرے آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہے۔ منان اس کی پیشانی چوم کر کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ پیمان مسکرائی، وہ اس سے ایسی ہی محبت کرتا تھا، وہ بھی اس سے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ پیمان کے مسکراتے ہونٹ سکڑے تھے رات کی سچویشن کو لے کر۔ اس نے بے دلی سے فریج سے گوشت کا پیکٹ نکالا۔ وہ میٹ رائس بہت اچھے بناتی تھی، لیکن وہ میٹ رائس نہیں بنائے گی، اس نے دل میں طے کر لیا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔